الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ پارہ نمبر 28 سورۃ المجادلہ۔ مجادلہ کا معنی ہوتا ہے جدل، جدال، بحث۔ چونکہ اس میں لفظ ہے قد سمع اللہ قول التی تجادلک، مجادلہ کرنا، اسی لیے سورت کا نام ہی سورۃ المجادلہ ہے۔ اس میں سب سے پہلے ایک زہار کا حکم بیان فرمایا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو کہہ دے تو ایسے ہے جیسے میری ماں ہے، تیرا سر، تیری پشت ایسے جیسے میری ماں ہوتی ہے، تو مجھ پر میری ماں کی طرح حرام ہے، یا ایسی عورت سے تشبیہ دے دے جیسے نکاح کرنا جائز نہیں، ماں، بہن، بیٹی، تو صورت میں بیوی اس پر حرام ہوتی ہے۔ بیوی کے حلال اور شرط ہے کہ آدمی غلام آزاد کرے، غلام نہیں ہے تو 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھے، وگرنہ نہیں رکھ سکتا تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ یہ زہار ہے، یہ مسئلہ بیان فرمایا۔ آگے پھر یہ ایک ادب بیان فرمایا کہ مجالس کے آداب میں سے کوئی شخص آئے تو جگہ دے دے، وسعت پیدا کرے، کوئی سلام کہتا ہے تو اس سے بہتر سلام اس کو کرے۔ پھر منافقین کا تذکرہ کیا کہ یہود و نصارہ سے دوستی رکھتے ہیں، تمہیں نہیں رکھنی چاہیے۔ پھر آگے بیان فرمایا کہ دیکھیں مومن کا کمال یہ ہے کہ وہ اللہ کے رسول کو اپنے آباء و اجداد، بیٹے، خاندان سب پہ ترجیح دیتا ہے۔ یہ صحابہ کا وصف تھا بنیادی۔ اللہ نے ان کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا خطاب دیا ہے، اور صحابہ کرام کو اللہ نے اولئک حزب اللہ اپنا لشکر قرار دیا ہے اس صورت مبارکہ میں۔ سورۃ الحشر، اس صورت میں لأول الحشر لفظ ہے۔ الحشر کا معنی ہوتا ہے جمع کرنا، چونکہ یہاں بنی نذیر کو جمع کر کے سب کو نکال دیا، اس لیے صورت کا نام ہی سورۃ الحشر ہے۔ یہود مدینہ کے انجام بد کا ذکر ہے، ان کو اپنی عادات قبیحہ، بدعہدی، وعدے کو توڑنا، اس کی سزائیں ملی ہیں کہ ان کو مدینہ منورہ چھوڑ کے جانا پڑا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقاعدہ حکم جاری کر کے ان کو جزیرہ عرب سے نکالنے کا فیصلہ کر دیا۔ ایک مال وہ ہے میدان جنگ میں جو جہاد کے بعد حاصل ہو، مال غنیمت، بغیر لڑائی کے حاصل ہو، مال فے۔ اللہ نے دونوں کا یہاں پہ ذکر فرمایا ہے۔ اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے بارے فرمایا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم اگر پہاڑ کو نازل فرماتے ریزہ ریزہ ہوتا۔ اللہ کا کرم ہے، پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر نازل فرمایا، پھر پیغمبر پاک کے سینے مبارک سے آپ کی زبان اقدس سے باہر نکلا ہے، اور امت نے اس قرآن کریم کو اٹھا لیا ہے۔ کچھ اسماء کا ذکر کیا، اسماء حسنہ، فرمایا کہ اللہ کے اسماء حسنہ سے اللہ تعالیٰ سے مانگا کرو، اللہ عطا فرماتے ہیں۔ اللہ ہی سے مانگیں، اسماء حسنہ کے ساتھ مانگیں، اللہ تعالیٰ عطا فرماتے۔ سورۃ الممتحنہ، اللہ اکبر۔ یہ صورت ایک خاص واقعہ حاتم بن ابی بلتہ کا مشہور واقعہ ہے، وہاں پر نازل ہوئی ہے۔ اس میں بات یہ سمجھائی گئی ہے کفار کو دوست مت بناؤ۔ ابراہیم علیہ السلام کی مثال سمجھائی، والد کافر تھا، والد کو چھوڑا، اللہ کو نہیں چھوڑا۔ تم بھی اس نقش قدم پر چلو کہ اگر والدین مشرک و شرک کی بات کریں تو والدین کو چھوڑ دو، مگر اللہ کی ذات کبھی نہ چھوڑنا۔ اللہ تعالیٰ نے آگے حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ اصل اجل بینکم وبین الذین عادیت منہم مودہ، ایک وقت آئے گا اللہ تعالیٰ ان دشمنوں کلمے کی توفیق دے گا اور تمہیں محبت کی نعمت عطا فرمائے گا۔ اس صورت کے آخر میں خواتین کے لیے بیعت کا مسئلہ بیان فرمایا ہے کہ خواتین صحابیات اگر آپ کے پاس آئیں اور بیعت کرنا چاہیں تو آپ بیعت فرما لیں، لیکن 6 چیزوں کا ان سے عہد لے لیں۔ نمبر 1 شرک نہیں کریں گی، نمبر 2 چوری نہیں کریں گی، نمبر 3 زنا نہیں کریں گی، نمبر 4 بہتان نہیں باندھیں گی، نمبر 5 قتل نہیں کریں گی، نمبر 6 آپ کی ہر بات مانیں گی اور نافرمانی نہیں کریں گی۔ جب ان 6 چیزوں کا عہد کر لیں تو آپ ان کے بیعت بھی کریں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگیں۔ تو دیکھیں صورت کے اندر بیعت کا ذکر موجود ہے، تو بیعت کرنا ثابت ہے قرآن کریم کی آیت مبارکہ سے۔ سورۃ الصف، اس صورت میں صفہ کا ذکر ہے، صف باندھنا، اس لیے صورت کا نام ہی سورۃ الصف ہے۔ اس صورت میں جہاد اور قتال کی ترغیب دی گئی ہے، مومن کی شان بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ مومن سے محبت کرتا ہے، جو مومن اللہ تعالیٰ کے راستے میں سیسا پلائی دیوار بن کے قتال اور جہاد کرتا ہے۔ پھر اس میں سمجھایا گیا ہے کہ جہاد ایک ایسی تجارت ہے جس میں نقصان نہیں ہے، اور یہ سمجھایا گیا کہ جہاد پر اللہ تعالیٰ اپنی رضا دیتے ہیں، جنت دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ فتوحات عطا فرماتے ہیں۔ اسلام میں جہاد کی بڑی شان ہے۔ سورۃ الجمعہ، چونکہ اس صورت میں
جمعے کا ذکر ہے، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، اس لیے صورت کا نام ہی سورۃ الجمعہ ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان فرمانے کے بعد پیغمبر کی آمد کے 4 بنیادی مقاصد بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، پیغمبر قرآن کریم پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، سمجھاتے ہیں۔ نمبر 2، قرآن کریم کا مطلب اور تفسیر بتاتے ہیں۔ نمبر 3، دلوں کی اصلاح کرتے ہیں، تزکیہ کرتے ہیں۔ نمبر 4، سنت اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ پھر اس میں بتایا کہ پیغمبر، پھر صحابہ، پھر اس کے بعد آخرین منہم، یہ بعد والے لوگ، مجتہدین بطور خاص، اور اس کے بعد پھر وہ لوگ کہ جو ان تینوں میں سے کسی قسم میں نہیں اور منکر ہیں، ان کی مثال یہود کی طرح جن کے پاس کتابیں ہیں، اور گدھے کی طرح ہے کہ کتابیں لادی ہیں لیکن گدھا اسے فائدہ نہیں حاصل کر سکتا۔ اسی طرح کہ جو مخالف انبیاء کے، صحابہ کے اور مجتہدین کے، وہ ایک گدھے کی طرح ہیں جن پر کتابیں لادی ہیں مگر اس سے فائدہ حاصل نہیں کرتا۔ آخر فرمایا کہ یہود اگر خود کو سچا سمجھتے تو موت مانگے، کبھی بھی نہیں مانگیں گے۔ چیلنج کر کے دیکھ لو، ان کو پتہ ہے کہ ہم کیا کرتوت کرتے ہیں اور ہمارا حشر کیا ہونا ہے۔ آگے نماز جمعہ کے بارے میں مسئلہ سمجھایا کہ جب جمعے کی پہلی اذان ہو جائے تو جمعے کی تیاری کے علاوہ کوئی عمل کرنا جائز نہیں ہے۔ جہاں پہ جمعہ فرض ہے وہاں جمعے کی تیاری ہی کرنی چاہیے۔ ہاں، جمعے کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد پھر تجارت کریں، جمعے کے دن بھی کریں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بہترین رزق دینے والے ہیں، لہذا شریعت کے مطابق رزق کی تلاش کرنی چاہیے۔ سورۃ المنافقون، چونکہ اذا جاءک المنافقون، لفظ منافقون کا ذکر ہے تو سورت کا نام سورۃ المنافقون ہے۔ منافقین کی عادات ہے، اسلام کے دشمن ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، ظاہر میں کچھ ہے باطن میں کچھ ہے، تمہارے یہاں تو اچھے بنتے ہیں، پیٹھ پیچھے غلط باتیں کہتے ہیں، پیغمبر کی مخالفت کرتے ہیں۔ مسلمانوں کو بیدار کیا کہ تم ان کی طرح غفلت کے اندر مت پڑنا، مومن بن کے جیو، بیدار بن کے جیو، ہوشیار رہ کے جیو، اور غفلت کے اندر خود کو مت رکھو۔ سورۃ التغابن، ہار اور جیت، چونکہ اس میں ہے ذالک یوم التغابن، قیامت کا دن ہار اور جیت کا دن ہے۔ مسلمان جیت جائیں گے، کفار ہار جائیں گے، اس لیے سورت کا نام سورۃ التغابن ہے۔ یا پہلی قوموں کے کچھ احوال ذکر کیے ہیں، ان کے انجام کو ذکر کر کے ان کو سمجھایا ہے، ناشکری سے بچنے کی ترغیب دی ہے۔ قیامت کے دن جو کافر افسوس کرے گا اس کا ذکر کیا ہے۔ اہل ایمان کو بتایا کہ تمام فتنوں سے بچو، جہاں کفر فتنہ ہے، جہاں قتل فتنہ ہے، جہاں جھوٹ فتنہ ہے، وہاں ایک آزمائش بیوی ہے، آزمائش اولاد ہے، آزمائش تمہارا مال ہے۔ اس آزمائش کے اندر بھی سرخرو ہونے کی کوشش کرو۔ کیا مطلب؟ مال شریعت کے مطابق خرچ کرو، اولاد کی شریعت کے مطابق تربیت کرو، بیوی کے حقوق شریعت کے مطابق دو، ان کی محبت میں شریعت سے تجاوز مت کرو۔ سورۃ الطلاق، اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں طلاق کے بہت سارے مسائل بیان فرمائے، طلاق کے احکام بیان فرمائے، رجوع کرنے کی بات کی ہے اور عدت کی بات کی ہے، پھر تقوی کی بات کی ہے کہ تقوی کا اختیار کریں۔ اللہ تعالیٰ آسانی کا راستہ پیدا فرما دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ بے گمان رزق عطا فرما دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے مشکل میں آسانیاں پیدا فرما دیتے ہیں۔ یہ ساری نعمتیں اللہ پاک نے سورۃ الطلاق کے اندر ذکر فرمائی ہیں اور ہمیں سمجھایا ہے کہ اس کا خیال کرو۔ نکاح کرنے کے بعد آخر دم تک کوشش کریں طلاق نہ ہو، لیکن اگر اس کے علاوہ کوئی صورت نہ ہو اور اکٹھے رہنے میں مزید مشکلات، تکالیف اور شریعت کی مخالفت ہو تو الگ ہو جانا چاہیے۔ سورۃ التحریم، کیونکہ اس سورت کا آغاز یہ سے یا ایھا النبی لم تحرم، حرم یحرم تحریما، حرام کرنا، تو سورت کا نام ہی سورۃ التحریم ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھائی تھی میں شہد کا استعمال نہیں کروں گا، اللہ نے فرمایا تو حلال چیز ہے، آپ یہ قسم کیوں اٹھاتے ہیں؟ آپ قسم کو چھوڑیں، ختم کریں اور قسم توڑ دیں اور آپ حلال چیز کو استعمال فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات کو بھی فرمایا کہ تمہیں بھی پیغمبر کا بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے۔ مومنین کو جہنم سے بچنے اور توبہ کرنے کی ترغیب دی ہے۔